ظاہر تو یہ کہ لطیفہ ہے، لیکن اس لطیفے کا کام کیا ہے؟ یہ لطیفہ جب اپنی اصل تک پہنچ جاتا ہے، عروج کر کے جب یہ ذاکر ہو جاتا ہے اور اپنی اصل تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر یہ شہود و مشاہدے میں، اللہ رب العزت کی شہود و مشاہدے میں اس تجلی ذات کی مشاہدات کو یہ قبول کر لیتا ہے، اور محض قبول نہیں کرتا بلکہ وہ قبول کر کے اسی انوار و تجلیات کو اپنی دوسری رخ سے مخلوق میں اس بندے میں تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ گویا کیا ہوگا؟ گویا یہ ذو جہتین ہوگا، دو طرف رکھتا ہوگا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کا قول آپ لوگوں نے تو سنا ہوگا نا، کہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک لطیفہ روح کے مقام میں محبوس رہا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میں ذات تک پہنچا ہوں، میں ذات تک وصل ہو گیا ہوں۔ تو فرماتے 30 سال بعد جب اللہ کریم نے مجھے نقطہ سر تک عروج دیا تو مجھے سمجھ آیا کہ بایزید جس کو تو خدا سمجھ رہا تھا وہ تو روح تھا، وہ تو آپ کا لطیفہ روح رہا ہے۔ تو فرماتے میں نے استغفار اور فرمایا میں نے تجدید نکاح بھی دوبارہ کر لی کہ میں جس کو خدا سمجھ رہا تھا وہ تو خدا نہیں تھا۔ تو میں کنفیوز کیوں ہوا تھا اس طرح؟ کنفیوژن اس میں یہ آئی تھی کہ روح کی اس صورت پر، اس شکل پر، اس جہت پر میری نظر پڑی تھی جو ذات سے فیض لینے والا رخ تھا، اور جو ذات سے فیض لینے والا رخ ہوتا ہے تو وہ ذات کی رنگ میں رنگا جاتا ہے پھر، اور جب ذات کے رنگ میں رنگا جاتا ہے تو ہم جیسے نادان لوگ جو ہوتے ہیں ہم اسے یوں سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ذات ہو نا۔ اب ہوتا یہ کہ یہ لطیفہ روح ہمارا جب وہاں سے کشش کرتا ہے، وہاں سے جاذبیت لیتا ہے، وہاں سے انوار و تجلیات لیتا ہے تو یہ ذو جہتین ہو جاتا ہے، ایک جہت لینے والا اور دوسرا جہت جو ہے وہ مخلوق میں اور اس انسان میں عطا کر دینے والا۔ کبھی آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا، پھر یاد دلاتا ہوں، کبھی پرانی باتیں ہیں، کہتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی 4 سیر ہے، پتہ ہوگا نا، سیر اللہ، پھر سیر فی اللہ، پھر سیر ان اللہ باللہ، اور پھر سیر فی الاشیاء ہوگا۔ اب اگر چاروں سیور کو آپ دیکھیں گے تو سیر اللہ، سیر فی اسماء اللہ، اور سیر فی اللہ، سیر فی مراتب ذات الہی، جس کو اعتبارات و شوینات کہتے ہیں، اس میں بندے کا سیر ہو جاتا ہے۔ یہ 2 سیر مکمل ہوئے، عروج کی سیر۔ پھر واپس ایک سیر ہے، سیر عن اللہ باللہ۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر آپ کسی ایک ذو جسم چیز کی طرف جاتے ہیں جس کا جسامت ہو، سامنے دیوار ہے، میں دیوار کے بالکل سامنے جا رہا ہوں، اور جب دیوار سے واپس پلٹوں گا تو میں کیا کروں گا؟ میں پشت دیوار کی طرف کر لوں گا اور رخ میرا دوسرے سمت ہوگا۔ تو فرماتے ہیں جب پشت، ہاں وہاں تو تمثیل نہیں ہے، وہاں تو جسم نہیں ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں سیر ان اللہ، واپس اللہ سے واپس آنے کا سیر، تو فرماتے ہو تم نے تو رب کو چھوڑا، واپسی کا سیر کر لیا ہے، تو پھر کیسے تم اس کو کمال سمجھتے ہو؟ فرماتے نہیں، دوسرا لفظ بھی ساتھ ایڈ ہوا ہے، سیر عن اللہ باللہ، رب سے واپسی کا سیر، مگر رب کی انوار و تجلیات کو ساتھ لاتے ہوئے سیر کرنا ہوتا ہے پھر۔ اور پھر اگلا سیر جو ہے وہ سیر فی الاشیاء ہوگا۔ تمہید آپ سمجھ چکے ہیں۔ میرا مقصد اس تمہید سے یہ تھا کہ رب کی معرفت آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے حاصل نہیں کر سکتے، تجھے کسی ایسے بندے کے پاس جانا ہوگا جو ذو جہتین ہوگا، جس کا تجھ سے پہلے رب کی معرفت وہ حاصل کر چکا ہوگا۔ جب آپ اس معرفت والے سے ملیں گے تو ان کی طفیل رب تجھے اپنا معرفت بھی عنایت فرماتا رہے گا پھر، اور ان معرفت والوں کو کہتے ہیں اولیاء اللہ، وہ اللہ رب العزت کی ولی ہے۔ پھر ہوگا کیسے؟ وہ ہوگا اس انسانی شکل میں، صورت میں۔ یار کمال نہیں ہے جب آپ نے کہا کہ جب ذات کی رنگ میں رنگا جاتا ہے تو ذات سے رنگ لیتا ہے، اور وہ صبغت اللہ ہوتا ہے، تو صبغت اللہ جو ہوتا ہے وہ تو ہماری شکل و صورت کا نہیں ہوگا نا، وہ تو ارزق سے رنگ ہوگا نا۔ لیکن رب نے اس کو تو بندہ بنا کے بیٹھایا، یہاں پر بندہ ہے اور بیٹھ گیا ہے ہمارے سامنے،
تو پھر ہم ان سے کیسے اکتساب کر سکتے ہیں؟ اور کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ آ گئی ہے، تو ہمارے جیسا کھاتا ہے، ہماری جیسا پیتا ہے، ہماری جیسے یہ شادیاں کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں اس کو اتنا مرتبہ ہے؟ تو اس کا جواب بھی میرے مالک نے دیا ہوا ہے۔ فرمایا یہ کفار کہتے ہوتے تھے کہ ما لہذا الرسول، یہ کیسے رسول ہے، یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں اور شہروں میں بھی گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ تو رسول تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، انہونی ہونا چاہیے، کوئی ایسے ہونا چاہیے کہ بس یہاں موجود ہو اور اگلے لمحات میں دیکھوں کہ غائب ہے، اور پھر کہیں اور سے ہو، اور انہونی چیزیں ہمیں دکھائیں۔ یار رسول یہ بھی کرتے ہیں، انہونی چیزیں بھی دکھاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے اور رسولوں کو یہ طاقت اور عنایت فرمائی ہے، عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ کسی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر بھی اپنے لعاب دہن لگا لے تو رب اسے ٹھیک فرما دیتا ہے، کوئی اس میں نہیں ہے ڈاؤٹ۔ لیکن کفار چون کہ اپنی عقل کی ترازو پر اسے تول رہے تھے، تو رب نے فرمایا کہ اگر زمین میں ملائکہ ہوتے تو پھر میں کسی ملک کو رسول بنا کے بھیجا کرتا ہوں، لیکن یہاں تم سارے انسان ہو، تو انسانوں کو ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو ظاہری طور پر شکل و صورت میں ان جیسا ہو، لیکن بیٹھے ہو زمین پر اور باتیں ہو عرش معلیٰ کی ان کی۔ کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ جو ذو جہتین ہو۔ اور آسان کر دیتا ہوں، پرائم منسٹر صاحب سے ملنا ہو تو کیسے ملو گے؟ اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ اپلیکیشن دائر کر لیں اور ریکویسٹ کر لیں ان کو کہ میں نے آپ سے ملنا ہے، ملے گا آپ کو؟ نہیں ملے گا آپ کو۔ آپ نے کیا کرنا ہوا؟ ایم پی اے، ایم این اے، اپنی کسی بڑے آفیسر کو، ہر آفیسر کو بھی نہیں۔ دیکھو ہماری جو آج کل کے پریزیڈنٹ ہے نا، وہ اگر آپ عمران خان کے پارٹی والے کسی ایم پی اے اور یا ایم این اے کو کہیں گے کہ لو جی مجھے ملا دو وہاں پر، تو وہ نہیں ملا سکے گا تجھے اسی پارٹی کا ایک بندہ منتخب کرنا ہوگا، اور وہ بندہ بھی عام بندہ نہیں ہوگا، وہ بندہ وہ ہوگا جس کی پرائم منسٹر کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہو، وہ تمہیں ٹائم لے کے دے سکتا ہے کہ تو اس قابل بن جا کہ تو پرائم منسٹر سے مل جا۔ یہ دنیاوی اصول ہے، لیکن میرے رب نے اس کی اصول برخلاف رکھے ہوئے۔ وہاں پر بادشاہوں سے ملنے کے لیے مشیروں کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں رب سے ملنے کے لیے اولیاء اللہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے آپ کو۔ اور جب اللہ کے ان ولیوں سے آپ مل جاتے ہو تو تجھے رب کی معرفت حاصل۔ یہ طریقت میں یہ ذکر کرنا یہ بھی لازمی ہے، اللہ اللہ کرنا یہ سارا کچھ یہ بھی طریقت میں لازم ہے، کیونکہ یہ سلیبس ہے جو پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن ہونا یہ ہے کہ آپ نے اسکول میں ایڈمیشن ضرور لینا ہے، بغیر ایڈمیشن کے آپ اسکول میں ایڈمیشن نہ لیں اور آپ ان کی سلیبس پڑھتے رہو۔ تو مجھے بتاؤ دنیا میں کتنے ایسے ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، سائنسدان بنے ہوئے، انجینئر کتنے بنے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے آج تک اسکول کا رخ ہی نہیں دیکھا؟ یار کم از کم اگر آپ پرائیویٹ بھی پڑھائی کرتے جائیں گے نا، آپ تیاری کرتے جائیں گے، آپ کسی ٹیوٹر سے، ٹیوشن سنٹر سے آپ تیاری کریں گے، پھر بھی تجھے ایگزام سنٹر جانا ہوگا، اس کے سلیبس کو اپنانا ہوگا، تم نے اپنے داخلہ فارم بھیجنا ہوگا، وہاں سے تمہارے لیے پھر آئیں گے اور پھر جا کے تم ایگزام سنٹر میں جا کے بیٹھ جاؤ گے۔ لیکن رب نے ان ساری چیزوں کو سلیبس بنا لیا، لطیف قلب کو، روح کو، سر کو، خفی کو، افاق النفسی کو، نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، سارا کچھ کرو، لیکن اس کے باوجود بھی فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی سنگت اپناؤ تو یہ سلیبس بھی تمہارا کامیاب ہوگا اور امتحان میں بھی تجھے کامیابیاں ملتی رہیں گے۔ پھر آج ہم سید عامر شاہ صاحب کے عرس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو عامر شاہ صاحب نے آپ لوگوں کو کیسے ہاتھ سے پکڑ کے لے گئے تھے، کیسے آپ لوگوں کی تربیت کی تھی، کیسے آپ لوگوں کو رب سے ملا دیا تھا۔ اب لوگ کہیں گے کہ یار بڑی بات کہہ دی انہوں نے کہ رب سے ملا دیا، کیسے رب سے ملا دیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے محبوب نے فرمایا کہ رب سے ملنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، میں نے کہا اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ پھر کیسے ہوتے ہیں؟ خیارکم اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کے چہروں پر نظر پڑتی ہے تو رب یاد آ جاتا ہے، بس اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، ادنا سے ادنا، چھوٹے سے چھوٹا بھی سیفی حضرات کسی کے سامنے آ جائیں تو آگے والوں کو اللہ یاد ہی آ جاتا ہے۔ پھر میں شاید پہلے بھی سنا چکا ہوں آپ کو، جب کسی گاڑی پر ہم جاتے ہوتے ہیں، کہیں پر کوئی سفر میں چلے جاتے ہوتے تھے،
تو پھر پیچھے سے لڑکے نوجوان جو ہے نا وہ آواز لگاتے تھے اللہ 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 کی آواز. تو ہمارے ساتھی جو ہے نا وہ ناراض ہو جاتے تھے کہ نہیں جی انہوں نے مذاق اڑایا, اترتے ہیں ان کے ساتھ لڑتے ہیں. میں کہتا اللہ کے بندے یہ آپ کی ولایت پر مہر لگا رہے ہیں کہ آپ ولی کا کیسے لگاتے. میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کی ولی وہ ہے جسے دیکھا جائے تو اسے اللہ یاد آ جاتا ہے. تمہیں دیکھ کے اس نے کیا لفظ بولا اللہ, تو اللہ کا ذکر ہی ان کو یاد آیا نا. تو اللہ کے یہ بندے ہیں, وہ ہمارے جو شعراء حضرات ہیں وہ کہتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اور اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. پھر کیسے ملا دیتے ہیں؟ وہ بندہ ذو جہتین بن جاتا ہے, دو جہات والا بن جاتا ہے. ایک جہت لینے والا, دوسرا جہت جو ہے وہ تقسیم کر دینے والا. ان کا سینہ جو ہے وہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان بن جاتا ہے. بظاہر میں وہ یہاں بیٹھے ہیں, نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے, ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضاء لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. پھر اللہ کریم اس کو اس مرتبے اور مقام پر منتخب فرما دیتا ہے. یہ پھر ایسے ہو جاتے ہیں کہ حدیث شریف کی مصداق کے مطابق کہ رب کائنات نے فرمایا کہ میرا بندہ یتقرب الی بالنوافل, نفل پڑھ پڑھ کے وہ بندہ, نوافل صدقات دے دے کے وہ بندہ میرا اتنا قرب حاصل کرتا ہے کہ میں بلا کیف ان کی وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں, میں بلا کیف ان کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں, میں بلا کیف ان کی وہ زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں. اور مولانا نے کیا خوب فرمایا گفتی اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود. ان کا کہنا در حقیقت رب کا کہنا ہوتا ہے اگرچہ اللہ کے اس بندے کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں. تو ہمیں فخر ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ایسا پیارا سلسلہ عنایت فرمایا ہے کہ جو حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی توفیل اور آپ کی نظر کرم سے اللہ کریم نے ان بزرگوں کو یہ قوت و طاقت عنایت فرمائی ہے. جو ان سے ملتے ہیں یہ ان لوگوں کو رب سے ملا دیتے ہیں. میں اکثر و بیشتر آخر میں اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں آپ کا کوئی دوست آئے اور ان کے ساتھ ایک اور بندہ ہو, تو آپ اپنے دوست سے پوچھیں یہ کون ہے, وہ کہیں گے یہ میرا دوست ہے. تو آپ کہیں گے آپ کا دوست ہے تو میرا بھی دوست ہے, کیونکہ دوست کا دوست دوست ہی ہوتا ہے. تو آئیے اللہ کے دوستوں سے دوستیاں لگا لے تو رب ہمیں بھی اپنا دوست منتخب فرماتا رہے گا. پھر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں انتہائی اعتذار کے ساتھ میری انشاءاللہ رضی فلائٹ ہے, میں مدینہ شریف جا رہا ہوں, اور محفل آپ لوگوں کی انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ اللہ پاک نے کرم فرمایا, آپ نے اچھا بہت پیارا